سینئر صحافی اور تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب. اطہر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر یہ فرمائے گا کہ خبریں تو بہت ہیں لیکن ایک کنفیوژن کی فضا ہے. صدر مملکت صاحب کے بارے میں سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی 8-9 ستمبر کو ان کی مدت پوری ہو گئی, اب ایک عبوری پریزیڈنٹ ہے, خاموشی کے ساتھ بقیہ وقت گزاریں. صدر صاحب کو یہ لیٹر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ویسے؟ دیکھیں جہاں تک عبوری کا تعلق ہے, دو صوبوں کے اندر جو حکومتیں نگراں حکومتیں وہ بھی عبوری ہیں. وہ دیکھیں وہ 3 مہینے کے لیے آئی تھیں, لیکن وہ جو دوست گلہ کر رہے ہیں کہ صدر عبوری ہو گئے 24 گھنٹے کے بعد, وہ 6 مہینے کے بعد ان کی نظر میں وہ نگراں حکومتیں ابھی بھی دستوری ہیں. تو یہ بڑا ایشو ہے, یہاں پہ ہر کوئی اپنی اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے. اب صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کچھ معاملات, قانونی معاملات اٹھائیں کہ کیونکہ میں نے وزیر اعظم صاحب کے مشورے کے اوپر اسمبلی توڑی تھی تو لہٰذا یہ میرا پھر آئینی اختیار ہے کہ میں یہ تجویز کروں. دوسری بات دیکھیں, اس وقت جو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ملک کے اندر آپ کسی جگہ پہ دیکھ لیں, چاہے میڈیا پہ دیکھ لیں, کہیں پہ بھی سیاسی بحث ہو رہی ہو تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, 2024 میں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک جمہوری ملک میں کیا یہ بحث ہیلدی ہے, کیا یہ بحث ایسی ہے جو ہونی چاہیے؟ تو اس ساری بحث کے اندر اگر ہمیں ایک ایسی تجویز سامنے آئی ہے جس میں صدر مملکت نے کہا ہے کہ جناب یہ تاریخ آپ دیں, اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر اپنا رد عمل دے گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس تجویز کے نتیجے میں نومبر میں انتخابات ہو جائیں گے. اگر کوئی صورت آگے بنتی ہے تو وہ اسی صورت میں بنے گی جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے. نہیں, اس کا تو انہوں نے خود بھی اپنے خط میں اشارہ کیا نا کہ عدالت کے اندر کچھ اس قسم کے معاملات ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ تو الیکشن کمیشن کو رجوع کرنا چاہیے. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس جو کہ غالباً انہوں نے نومبر کی ڈیٹ دی ہے اس میں ختم ہوگا, تو اس کے بعد تو ایونچولی وہ تقریباً 60 دن کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے لیے جنوری یا میکسیمم مڈ فیبرری تک جا سکتے ہیں. تو اگر وہ اپنے طور پر کہہ دیں تو کیا کورٹ میں جانا ضروری ہوگا؟ دیکھیں ویسے تو نہیں جانا چاہیے, بہت سارے معاملات آپ کورٹ سے باہر بھی حل کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ہماری حالیہ تاریخ دیکھ لیں جتنے سیاسی معاملات ہیں وہ عدالت میں ہی جاتے ہیں. اسی طرح 2 صوبوں میں بھی آئین اور قانون بالکل واضح تھا کہ انتخابات کب ہونے, وہاں پہ تو یہ بھی ابہام نہیں تھا, اور کسی بھی سیاسی جماعت نے یہ قانونی پوزیشن عدالت میں جا کے نہیں لی کہ یہاں پہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے, تو جس کی وجہ سے یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ انتخابات کچھ لوگ نہیں کروانا چاہتے. اور اب اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر ایک واضح موقف ان کے سامنے اچھا, یہ اسی میں ایک ضمنی سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب اچانک کیا ہوا ہے, اب انہیں کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اتحادی جماعتیں ڈر گئی ہیں, ایک کے لیے صرف لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے, باقی جماعتوں کو مائنس کیا جا رہا ہے, مطلب یہ ان کا سافٹ ویئر اب کیوں اپڈیٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو پہلے ان کے پاس سندھ کی حکومت تھی, اب ان کی سندھ کی حکومت نہیں, اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ نو فلائی لسٹ میں پیپلز پارٹی کے قائدین کے نام ڈالے جا رہے ہیں, فلانی شخصیت پکڑی گئی, ان کا سندھ بلڈنگ اتھارٹی میں ان کی مبینہ کرپشن ہے, تو بہت ساری جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی تحفظات ہیں. اور جو بلاول صاحب کا موقف ہے وہ بنیادی طور پہ پیغام ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ صحیح نہیں چلیں گے, ہمیں تنگ کریں گے, تو پھر ہم یہ موقف لیں گے. اور ایٹ دا سیم ٹائم زرداری صاحب نے جو پیغام دیا کہ نہیں فکر نہ کریں, میں بلاول کو روک کے رکھوں گا اگر آپ ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے چلیں گے. نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی ایک تعلقات تو استوار کرنے ہیں نا اس ادارے نے, تو پھر کیا اس میں چوائس آپ کو میاں نواز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں؟ لیکن اگر وہ بنتے بھی ہیں تو کیا وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ ان کے ماضی کوئی اچھا نہیں رہا ان کے ساتھ. دیکھیں اس وقت جو پیپلز پارٹی کا گلہ ہے کہ اب جن شخصیات کو نگراں کابینہ کے اندر شامل کیا گیا, حسن فواد صاحب کو بھی شامل کر لیا, چیمہ صاحب ہیں, جواد ملک صاحب ہیں, توقیر شاہ صاحب ہیں, یہ ساری وہ شخصیات ہیں جو قریبی سمجھی جاتی ہیں نون لیگ کے, آلدو کہ ان میں سے کچھ بیوروکریٹس ہیں اور وہ تو سرکار کے یا جسے آپ کہہ سکتے ریاست کے ملازم رہے ہیں, لیکن یہ تاثر ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے اور نون لیگ کے قریبی ہیں, تو اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. دوسرا جہاں تک میاں صاحب کا, دیکھیں میاں صاحب کا ایک بالکل یونیک کیس ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سزا یافتہ شخصیت کو ملک سے باہر بھیجا گیا 4 ہفتے کے لیے. اب وہ سزا یافتہ شخصیت جس نے 4 ہفتے میں واپس آنا تھا 4 سال کے بعد واپس آ رہی ہے, اور ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس پہ اب جو نگراں حکومت ہے پنجاب کی, ان کے لیے بھی مسائل کھڑے ہوں گے کہ کیا وہ اجازت دیں گے اس استقبال کی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق ڈیل کریں گے.